بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول. صدق الله العظيم. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. قابل تکریم اساتذہ کرام اور میرے دینی اور علمی ہم سفر ساتھیوں، اس ذات مقدس کے تذکرے سے میں اس محفل کو منور کرنا چاہتا ہوں جس کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، جس کے دنیا میں آتے ہی ایران کا تخت شاہی پلٹ گیا، جس کی انگلیوں سے چشمہ جاری ہو گیا، جس کی نبوت کی شہادت کنکریوں نے دی اور جس کی امانت و دیانت کی تصدیق دشمنوں نے کی، جس کے طفیل میں کائنات کے گیسوں کو سنوارا گیا اور جو لولا کلمہ خلقت الافلاق کا مصداق تھا، یعنی رشک شمس و قمر، فخر جن و بشر، خالق ارض و سما کا محبوب، صاحب لولا، خلاصہ کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سے میں اس محفل کو معطر کروں گا. حضرات، آپ اس ناگفتہ تاریخ سے بخوبی واقف ہے کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن ارضی ماتم کدا بنا ہوا تھا، فضائے کائنات پر ظلم و ستم کی تیرہ تار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی، ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تیز و تند ہوائیں چل رہی تھی، ہر سمت نفرت، عداوت اور وحشت و بربریت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں اور بے کسوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا. غرض یہ کہ انسان وحشی اور درندہ بن چکا تھا، انسانیت اپنی تباہی و بربادی کے آخری مقام تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا در اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھے، جو انسانیت کا غمخوار اور مظلوموں کا مددگار تھا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا تھا. اسی پر کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گئی پھر فضل ربانی. حضرات، وہ کون تھا؟ وہ تھا سید آمینہ کا تارا، عبداللہ کا جگر پارا، امام الانبیاء، سرتاج اولیاء، فخر الرسل، مولا کل، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو یہ شمس و قمر نہ ہوتے، اگر ختم الرسل نہ ہوتے تو یہ بحر و بر نہ ہوتے، اگر امام الانبیاء نہ ہوتے تو یہ شجر و حجر نہ ہوتے، اگر سرتاج اولیاء نہ ہوتے تو یہ ارض و سما نہ ہوتے، اگر محبوب کبریا نہ ہوتے تو یہ لوح و قلم نہ ہوتے، اگر ہادی عالم نہ ہوتے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا سلسلہ نہ ہوتا. کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی جو وہ امام رسل نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر جب ان میں روح ڈالی گئی تو سب سے پہلے ان کی نگاہ عرش کے اوپر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں؟ عرش کے پائے پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے بار الہی، یہ کون ہے؟ یہ کس شخصیت کا نامی و اسم گرامی ہے جس کے نام کا اتصال تو نے اپنے نام کے ساتھ کر رکھا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے، اے آدم یہ میرا خاص پیغمبر ہے اور یہ تیری ہی اولاد میں سے ہوگا، اور اے آدم اگر مجھے ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو سن لو، تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ ان کو دنیا کے اندر لانا تھا. یہی وہ مقدس ہستی ہے جس کے صدقے میں ایمان کی غنا قدر دولت نصیب ہوئی، اسی کے صدقے میں جنت کی نعمت عظمیٰ وجود میں آئی، اسی کے صدقے میں حوض کوثر کا شاندار مشروب بنایا گیا، اسی کے صدقے میں قرآن کا بے مثال تحفہ عنایت ہوا، اسی کے جہد مسلسل سے 1,00,000 جانثاروں کا قافلہ تیار ہوا. ایسے جانثار جنہیں اپنی جان سے زیادہ اپنے محبوب کی جان پیاری تھی، جنہیں اپنی خواہش سے زیادہ اپنی محبوب کی جان پیاری تھی. چنانچہ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے، جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن. ایسے نازک وقت میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ خبیب سچ بتاؤ، اگر تمہیں چھوڑ کر محمد کو سولی پر چڑھا دیا جائے، نعوذ باللہ محمد کو سولی پر چڑھا دیا جائے تو کیا تمہیں یہ پسند ہے؟ سینے پر ہاتھ رکھ کر اس عاشق رسول کا جواب سنیے. ارے بے وقوف اللذت ایما سے بیگانے، ارے بے وقوف اللذت ایما سے بیگانے،
محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے؟ کہاں برداشت دے کی تو نے شیدائے محمد کی، کہاں برداشت دے کی تو نے شیدائے محمد کی، خلش برداشت کر سکتا نہیں پائے محمد کی۔ یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا، یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا جا نہیں سکتا کہ ان کے پیر کے تلوے میں ایک کانٹا بھی چوب جائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ آخرت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو 6000 سال میں پیدا کیا۔ اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ یہ قصہ کیوں کیا گیا، تو میں اس سے یہ بے ساختہ کہوں گا کہ محبوب باری کو دنیا کے اندر لانا تھا، آسمان پر چھت ڈالی اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا، زمین پر فرش بچھایا اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا، زمین میں اگانے کی صلاحیت رکھی اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا، دریاؤں میں پانی رکھا اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا، ستاروں میں قمقمے میں لگائے اس لیے کہ محبوب کو لانا تھا۔ لہذا مقصود اصلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی، اس لیے یہ سارا نظام بنایا گیا۔ حجت الاسلام حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس اشعار پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو ابو البشر کے خدا، لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو ابو البشر کے خدا، اگر ظہور نہ ہوتا تمہارا آخر کار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔